ترائے طلاقاں نو ہک آکھن والے سب تو پہلے رافضی، اس تو بعد قادیانی، اس تو بعد پرویزی، منکرین حدیث انہاں آکھا کہ طلاقاں ہوندیاں ہی دو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ نے یہ مختصر کلپ مولوی خضر حیات کا دیکھا۔ ہم ساتھ ساتھ اور کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس کلپ کے اندر انہوں نے بڑی جسارت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو رافضی، قادیانی اور پرویزی تک کہہ دیا۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 طلاقوں کو جو ایک ہی مجلس میں طلاق 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 کہی جاتی ہے، ایک کہنے والے رافضی ہیں۔ لیکن جب ہم صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ سنت موجود ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، ابو بکر کے دور خلافت میں اور عمر کے پہلے 2 سالہ دور خلافت میں 3 طلاقوں کو ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر کے دور خلافت کے اندر اور حضرت عمر کے پہلے 2 سالہ دور خلافت کے اندر 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہی تصور کی جاتی تھی، ایک ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رافضیوں نے کہا، تو حدیث کہتی ہے کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھیں۔ تو کون تصور کرتا تھا؟ کون 3 کو ایک کہتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافضی تھے، قادیانی تھے یا پرویزی تھے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد قادیانیوں نے کہا، پھر پرویزیوں نے کہا، اور اس میں 4 صحابہ کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت عمر کا ذکر ہے، اور چوتھی ہستی ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ 4 صحابہ نہیں، 3 صحابہ ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ اور یہ گل حدیث وچ موجود ہے، حضرت حسن نو بیوی دتی خوشخبری، یہ خلیفہ بنے نا حضرت حسن، تے بیوی آکھا بھئی حضرت علی دی وفات تو بعد بنے، شہادت تو بعد خلیفہ بنے۔ بیوی آکھے جی تانوں مبارک ہو۔ حضرت حسن آکھن لگے اچھا میرا ابا فوت ہو گیا اور تو مینوں مبارک پہ دینے، تینوں 3 طلاق ہے۔ انہاں دی محبت بڑی ہے۔ بیوی چلی گئی، اس دا سامان کچھ رہ گیا۔ حضرت حسن وہ سامان پچھو گھلا، وہ جڑے سامان ویکھا نا کہ رو پئی، کہ اسے خط لکھا جس دا خلاصہ یہ آئی بے جلے تو ہی میرے نال نہیں رہا، سامان نو میں اگ لامنی، میں تو تینوں چاہندی جا، تو میرا خامند ہے۔ حضرت حسن خط پڑھانا تے رو پے، آکھن لگے کاش اگر میرے نانے دی شریعت دا مسئلہ نہ ہوندا نا کہ 3 تو بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو اس عورت نال میں رجوع کر لیا۔ آپ نے دیکھا اس کلپ کے اندر انہوں نے حضرت امام حسن کے حوالے سے ایک روایت پیش کی ہے، لیکن یہ مولانا صاحب کو شاید نہیں پتا کہ یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں یہ کس کتاب میں ہے، کیونکہ ان کو صحیح اور ضعیف کا جب تصور نہیں ہے جو پیش کر رہے ہیں، جب انہیں اس کا اتنا نہیں پتا کہ یہ حدیث ضعیف پیش کر رہا ہوں، تو میں یہی کہوں گا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کس کتاب میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت حسن کی بیوی نے کہا کہ آپ کو خلافت مبارک ہو۔ حضرت حسن نے کہا حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتی ہو، جاؤ تجھے 3 طلاق۔ جب اس کی عدت پوری ہونے لگی تو حضرت حسن نے اس کو حق مہر کی بقایا رقم اور 10,000 بطور صدقہ بھیجے۔ جب ایلچی یعنی قاصد یہ کچھ لے کر آیا تو کہنے لگی مجھ کو چھوڑنے والے دوست کی طرف سے یہ متاع قلیل ہے، یعنی بہت تھوڑا مال ہے۔
جب حضرت حسن کو یہ بات پہنچی تو رو پڑے، پھر کہا اگر میں نے اپنے دادا سے نہ سنا ہوتا یا میرے باپ نے میرے دادا سے نہ سنا ہوتا کہ وہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی اپنی عورت کو طہروں میں 3 طلاق دے یا غیر واضح طلاقیں دے تو وہ عورت خاوند پر حلال نہیں، تاکہ یعنی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے تو میں اس عورت سے ضرور رجوع کر لیتا۔ یہاں ایک لفظ ہے کہ میں نے اپنے دادا سے یا اپنے باپ سے نہ سنا ہوتا، تو دادا کون ہے؟ دادا کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سند کی طرف بعد میں آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ متن ہے جس میں لفظ جدی ہے، یعنی میرے دادا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نانا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کسی مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ جب دادا اور نانا میں تمیز کرنی ہو تو اس کے لیے خاص لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ دادا ہی بولا گیا ہے تو کوئی اس کے ساتھ اور نسبت نہیں لگائی گئی۔ اب دادا ابو طالب ہے، وہ تو ایمان بھی نہیں لائے۔ اب شریعت محمدیہ کے اندر کسی غیر مسلم کی بات بھی قابل قبول ہوگی اور قابل حجت ہوگی، اتنا بھی نہیں پتہ۔ اور پھر دوسری بات ہے، ابو طالب کا جو سن وفات ہے وہ مکہ کا ہے اور طلاق کے مسائل مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اس کی سند کی تو یہ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث جو موصوف نے پیش کی ہے، بہقی کے اندر ہے، دارقطنی کے اندر ہے، اسی طرح طبرانی کے اندر ہے۔ بہقی کے اندر جو ہے اس کا جو حوالہ ہے، حدیث نمبر ہے، وہ ہے 14492 نمبر، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن حمید الرازی جو ضعیف ہے، اور محدثین نے اس پر سخت جرح کر رکھی ہے، لیکن مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ یہ ضعیف ہے۔ پھر دارقطنی میں 2 سندوں کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 3972 ہے، اس کے اندر بھی محمد بن حمید الرازی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور دوسرا عمر بن شمر ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تیسری کتاب ہے طبرانی جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2757 نمبر حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی محمد بن حمید الرازی ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اب جس مسلک اور جس مذہب کے اندر صحیح حدیث کا انکار کر دیا جاتا ہے اس کے اندر ضعیف احادیث کو گھسیڑ کر دین کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، جب صحیح احادیث موجود ہیں اور ان صحیح احادیث کو پڑھنے کے باوجود اللہ کے رسول کو رافضی، قادیانی اور پرویزی تک کہا جا رہا ہے۔ مولوی صاحب، ہم آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے، اگر یہ آپ کے کام بس میں نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ لوگوں کی اس زندگی کو بھی برباد کرتے ہو اور اخروی کو بھی برباد کر دو گے، کیا ملے گا؟ اور پھر مولوی صاحب نے چیلنج کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، سنت سے بھی یہی بات ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہی چیز ثابت ہے، اور ائمہ اربعہ سے بھی، ائمہ فقہاء سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ قرآن، میری توجہ لفظاں سے توجہ، قرآن یہ لفظ آخری ہیں، قرآن، سنت، صحابہ تے چاروں آئمہ متفق ان کے طلاقاں کتنیاں ترائے، طلاقاں کتنیاں نو، اچھے بولو، طلاقاں کتنیاں نو، ترائے۔ ہم مولوی صاحب سے 3 سوال کرتے ہیں اور ہمارے یہ سوال بطور چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دیں، یا آیت پڑھنا نصیبے میں نہیں ہے تو سورت نمبر، سورت کا نام اور آیت نمبر بتا دیں کہ فلاں سورت ہے، فلاں اس کی آیت نمبر ہے، یا فلاں پارہ ہے، اس پارے کی فلاں آیت نمبر ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی کوئی اگر دے گا، کہے گا طلاق طلاق طلاق، تو بیوی فارغ ہو جائے گی، 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت آپ کے علم میں ہے تو وہ پیش کر دیں۔ اور پھر
ہم اس کے مد مقابل آپ کو قرآن مجید کی آیت بتاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک طلاق دی جائے، پھر مہلت دی جائے، مدت عدت کو رکھا گیا ہے، سوچنے کا موقع دیا گیا ہے، تفکر تدبر کا موقع دیا گیا ہے کہ بیوی بھی سوچے، مرد بھی سوچے، اور مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس میں رجوع کرے۔ جب کوئی طلاق 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 کہہ دے گا، رجوع کا موقع کہاں ملے گا؟ عدت اس میں کہاں آئے گی؟ اور رجوع کیسے ہوگا؟ پھر کہا دوسری طلاق دے، اس میں پھر ایک مہلت دی گئی رجوع کی۔ مولوی صاحب آپ تو قرآن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، لیکن وہ آیت نہیں بتلائی۔ ہم بتلا رہے ہیں کہ قرآن کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور پھر آپ نے کہا سنت اگر آپ نے کہا ہے تو آپ پہ لازم تھا کہ سنت سے آپ ثابت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کوئی حدیث پیش کرتے، لیکن ہم نے وہ حدیث بھی پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ کے دور نبوت میں 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھیں۔ لیکن ہمارا سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ نے اس کلپ کے اندر کوئی حدیث پیش نہیں کی، اب کر دو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر یک باری کی کہے طلاق 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 تو وہ 3 ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے کہا صحابہ کا بھی یہی عمل ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جو صحیح مسلم کی حدیث لگائی ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر بھی 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھیں، حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سالہ دور خلافت میں بھی ایک تسلیم کی جاتی تھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے مصلحت کے تحت، اپنی ایک سوچ کے تحت 3 کو 3 کہا، لیکن پھر اس پہ نادم ہوئے۔ حوالہ سامنے ہے، کتاب کا نام اغاث اللحفان ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق بہت زیادہ نادم ہوئے کہ یہ میرا فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس خود اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ کہتے ہیں صحابہ کا بھی یہ عمل ہے۔ صحابہ تمہاری طرح نہیں تھے، صحابہ تمہاری طرح نہیں تھے۔ صحابہ کی مثالیں اللہ نے دی ہیں، ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، رسول سے سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، اس پہ عمل کریں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ تمہاری طرح ضدی متعصب نہیں ہے کہ حدیث کے آ جانے کے بعد اس کو قرآن سے ٹکرا دیتے ہو اور چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ یہ کیسی تمہاری عقل مندی ہے، یہ تمہاری کیسی لاجکس ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ لیکن ہم نے آپ کے اس مختصر کلپ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ تمہارا یہ ڈھونگ ہے جو تم نے رچا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ذی شعور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور یہ حوالہ جات دیکھ لینے کے بعد اور تمہاری کلی کھول دینے کے بعد سامعین یہ ضرور ماننے پہ تیار ہوں گے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ یہی فرمان رسول ہے، یہی سنت رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدھا رستہ دکھائے اور اس پہ استقامت دے۔